جن کے دنیا میں تشریف لانے سے ہم زندگی گزارنے کا سلیقہ ملا۔ بے شک جان کائنات رحمت عالم رب کے محبوب ہمارے آقا و مولا مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر جو ہے وہ دکھی دلوں کا سہارا ہے، دکھی دلوں کا چین ہے، بے قراروں کا قرار ہے، بے سہاروں کا سہارا ہے۔ بے شک رب کائنات نے ہمارے محبوب علیہ السلام کے ذکر خیر میں ایسی خیر اور ایسی برکت رکھی ہے کہ جس کو میرے محبوب کے نام کی برکتیں مل جاتی ہیں وہ بندہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کی ساری دینی اور دنیاوی روحانی اور جسمانی پریشانیاں دور فرما دیتا ہے، اور رب کی رحمتیں نازل ہوں ان اولیاء صالحین پر، اولیاء امت پر، جن کی زبانوں اور سینوں کے فیض سے دین محمدی کی روشنی ہم تک پہنچی ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں التجا ہے، دعا ہے کہ وہ ہمیں حق سچ بیان کرنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد۔ اپنے دامن میں درودوں کے سوا کچھ بھی نہیں، اپنے دامن میں درودوں کے سوا کچھ بھی نہیں، لے کے محشر میں یہی حسن عمل جائیں گے۔ اپنے گھر روز درودوں کی سجاؤ محفل، دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدل جائیں گے، اور ان کے نقشے پا کو سر پہ سجا لیتے ہیں، ان کے نقشے پا کو سر پہ سجا لیتے ہیں۔ ہم فقیری میں بھی شاہی کا مزہ لیتے ہیں، اور گر دعا دینے سے پہلے کوئی خواہش پوچھے تو شہر محبوب میں مرنے کی دعا لیتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ عزیزان من، یہ رب کائنات نے جو ہمیں درودوں کی دولت عطا فرمائی ہے، اس دولت کے برابر دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ہو سکتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں درود پاک کی نعمت عطا فرمائی ہے، جو درودوں کی دولت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس دولت کے برابر دنیا کی، زمانے کی کوئی بھی چیز اس دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دنیا کی دولت ختم ہو جائے گی، دنیا کی دولت فنا ہو جائے گی، دنیا کی دولت آپ سے جدا ہو جائے گی۔ جتنی مرضی آپ کو بادشاہت مل جائے، دولت مل جائے، مال مل جائے، یہ دنیا کی دولت آپ کو مرنے سے، موت سے بچا نہیں سکتی۔ درودوں کی دولت یہ جتنی زیادہ ہوگی، دنیا کی دولت جتنی زیادہ ہوگی اتنا برباد ہونے کا خطرہ ہے۔ درودوں کی دولت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی مصطفیٰ کے قدموں کے قریب پہنچ جائیں گے۔ دنیا کی دولت تباہ ہو جائے گی، درودوں کی دولت ہمیں دنیا اور آخرت کی بربادی سے بچا لے گی۔ درودوں کی دولت جتنی زیادہ اکٹھی کریں گے اتنا ہی دنیا اور آخرت میں میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے قدموں کے قریب پہنچتے جائیں گے۔ تو جو حضور کے قدموں میں پہنچ گیا وہ سمجھے جنت میں پہنچ گیا، جو حضور کے قدموں سے جڑ گیا وہ سمجھے کہ اللہ کی رحمت سے جڑ گیا، وہ جنتی ہو گیا، وہ تباہی اور بربادی سے بچ گیا، وہ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے اللہ نے اسے سمجھے کہ محفوظ کر لیا، اسے بلند مقام عطا فرما دیا، جس کو مصطفیٰ کے قدموں میں جگہ دے دی۔ تو دنیا کی دولت یہ بندے کو تباہ کر دیتی ہے، درودوں کی دولت جو ہے یہ مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچا دیتی ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلوا دیتی ہے۔ تو میں عرض کرنے لگا تھا کہ رب کائنات نے جو
ہم نیکی کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، پھر کرنے کے بعد کسی کو آگے کرنے پر لگا دیتے ہیں۔ کرنا یہ سمجھے کہ اس کی ایک حد مقرر ہے۔ آپ درود پڑھنے لگ گئے، یہ آپ نے یہ بے حد والا کام نہیں کیا، حد کو توڑا نہیں۔ یہ عمل جب تک آپ کرتے رہیں گے، فوت ہو جائیں گے تو یہ سلسلہ کٹ جائے گا۔ آپ درود پڑھنے لگے، صرف اپنی زبان سے پڑھنے لگے، اپنے تک اس کو رکھا، محدود رکھا، آگے نہیں پھیلایا، آپ اور میں مریں گے تو اس کا سلسلہ، ثواب کا سلسلہ رک جائے گا، سلسلہ اس کا ختم ہو جائے گا۔ مگر جو درود پڑھنے پر کسی کو لگا دیا، آگے پھیلانے پر لگا دیا، ہم مر بھی جائیں گے، وہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ثواب جاریہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب کائنات کی بارگاہ میں ایک بار عرض کیا، یا میرے مالک و مولا، پروردگارا، کہ جو بندہ کسی کو نیک کام کرنے کے لیے بلاتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے، اس کو ثواب کیا ملے گا، اس کا اجر کیا ہے؟ جو کسی کو نیک کام کے لیے بلائے، نیکی کی دعوت دے، برائی سے روکے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، میں اس کے ہر لفظ کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہوں۔ جو کسی کو نیک کام کی طرف بلاتا ہے، جو کسی کو درود پڑھنے پر لگاتا ہے، درود پاک کی محفل کی طرف بلاتا ہے، نماز کی دعوت دیتا ہے، گناہ سے بچنے کی دعوت دیتا ہے، برائی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، میں اس کے ہر لفظ کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہوں۔ عمل کرنے پر نہیں فرمایا کہ عمل کرے گا تو لکھوں گا، یہ نہیں فرمایا کہ جب وہ عمل کرنے لگ جائے۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس کتاب میں حدیث پاک نقل کی ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جب بندہ نیک قدم کی طرف، نیک کام کی طرف قدم اٹھاتا ہے، لفظ بولتا ہے، الفاظ اپنے خرچ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو رب کائنات ہر لفظ کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اب اس میں شرط یہ نہیں رکھی گئی کہ عمل کرے گا تو ثواب ملے گا، نیکی کرے گا تو ثواب ملے گا، نہیں۔ جب آپ نے، میں نے درود پڑھنے کی، پڑھانے کی دعوت دی، کوشش کی، تو رب کائنات نے ہمارے کھاتے میں ہر لفظ کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دینا ہے۔ صرف بولنے پر، صرف کسی کو یہ کہنے پر کہ یار تو بیمار ہے، تو پریشان ہے، درود پڑھا کر، کیا پڑھا کر؟ یہ جتنے لفظ پڑھیں گے، جتنے زیادہ لفظ بولیں گے، جتنی زیادہ محنت کریں گے، اتنے ہی ہر لفظ کے بدلے رب کائنات ہمارے نامہ اعمال میں، ہمارے کھاتے میں، جو ہمارا نیکیوں والا رجسٹر رب کی بارگاہ میں کھلا ہے، اس میں رب کائنات 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دے گا، صرف بولنے پر۔ اگر سامنے والا بندہ درود پڑھنے لگ گیا، پھر تو بارے نیارے ہو گئے، پھر تو وہ ہمارے لیے قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا، کیونکہ وہ اکیلا درود پڑھے گا نہیں، جب درود پاک پڑھے گا اس کی برکتیں دیکھے گا کہ میری درد دور ہو گئی، میرے دل کے وال کھل گئے، میری کینسر کی رپورٹیں کلیئر آ گئی، میرا رزق کھل گیا، میری پریشانیاں دور ہو گئی، تو پھر وہ اپنے آپ تک نہیں رکھے گا اس دولت کو، پھر لوگوں کو بھی بتائے گا کہ یار میں درود پڑھنے لگا تو رب کائنات نے میرا رزق آسان کر دیا، مجھے برکتیں دے دی، میری بیماری دور کر دی۔ یہ سلسلہ پھر آگے چلتا رہے گا، اور جب تک چلتا رہے گا، انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ مرنے کے بعد بھی رب کائنات ہمیں قبر میں اس کا اجر پہنچاتا رہے گا، ہمارے درجے بلند ہوتے رہیں گے، ہم رب کی رحمت کے قریب ہوتے جائیں گے، صرف لفظ بولنے پر، لوگوں کو بتانے پر کہ یار درود پاک کی برکت کیا ہے، درود پاک میں طاقت کیا ہے، درود پاک میں پاور کیا ہے، درود پاک دولت کیسی ہے، صرف یہ بتانے پر۔ جو آپ ادھر سے سن رہے ہیں کہ درود پاک سے بندہ ٹھیک ہو گیا، درود پاک سے گردے واش کرانے سے بچ گیا، یہ جب آپ باتیں کسی کو بتائیں گے، یقین کرے وہ آپ کی کوئی اور بات مانے نہ مانے، آپ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھنا ہے، وہ اس کے ہونٹ ہلنے شروع ہو جائیں گے، وہ بیٹھے بیٹھے آپ کی بات سنتے سنتے انشاءاللہ صلی اللہ علی محمد
یہ درود پڑھنے لگ جائے گا، اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت مل جائے گی، اور حضور کی بارگاہ میں جس کی نسبت ہے حضور سے، جس کی نسبت ہو گئی، یقین کرے کہ اس کا بیڑا پار ہو گیا، وہ دونوں جہانوں کی دولت اس نے پا لی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اونٹنی تھی، حضور کی خدمت میں رہتی اونٹنی، حضور اس پر سواری کرتے ہیں، حضور اس کو دستے شفقت اپنا محبت والا ہاتھ بھی لگاتے ہوں گے، اس کی حضور سے نسبت تھی کہ یہ میرے محبوب کی اونٹنی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ اونٹنی، نسبت والی اونٹنی جو حضور کی خدمت میں رہتی تھی، جب وہ اونٹنی، کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے، جنگل میں جاتی تو جو شیر، چیتا، جانور، درندہ، جانوروں کو چیر پھاڑ دینے والا، کھانے والا کوئی بھی جانور حضور کی اونٹنی کو دیکھتا تو اسے چھیڑتا نہیں تھا، اسے نقصان نہیں پہنچاتا تھا، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے، خصائص کبریٰ میں لکھا ہے کہ وہ درندہ، وہ جانور، وہ لگڑ بگا، شیر، چیتا جو بھی ہوتا تھا، وہ دوسروں کو بھی جا کر بتاتا تھا کہ یار وہ رسول اللہ کی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہے، رب کے محبوب کی اونٹنی ہے، وہ کھانا کھانے آئی ہے، چرنے آئی ہے، اس کے پاس نہیں جانا، اس کو چھیڑنا نہیں۔ کیوں نہیں چھیڑنا؟ کہ اس کی نسبت حضور کی بارگاہ سے ہے، اگر اس کو تنگ کریں گے تو رب کے عذاب کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اونٹنی جب کسی درخت کی طرف جاتی تو درخت اس کی طرف جھک جاتا، پتے، شاخیں اس کے منہ کے پاس آ جاتی، جو وہ کھانا چاہتی تھی، جو چرنا چاہتی تھی، وہ چارہ، وہ کھانا، وہ پتے، وہ شاخیں، وہ درخت چل کر اس کے منہ کے پاس آ جاتے تھے کہ یہ رسول اللہ کی، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہے، اس کو تکلیف نہ پہنچے، یہ آسانی سے ہمیں کھا لے۔ اسے یہ مقام کیوں ملا؟ یہ مقام کیوں ملا؟ کہ وہ حضور کی اونٹنی تھی، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رب کے محبوب کی اونٹنی تھی، وہ جانے کائنات، راحت کائنات کی اونٹنی تھی۔ اسے یہ نسبت مل گئی تھی کہ وہ حضور کی خدمت میں رہتی تھی، حضور کی بارگاہ میں رہتی تھی، حضور اس پر سواری کرتے ہوں گے، حضور اپنا محبت بھرا ہاتھ لگاتے ہوں گے، تو اس کو یہ مقام مل گیا تھا اونٹنی ہو کر، اونٹنی ہو کر، ایک جانور ہو کر اسے یہ مقام مل گیا تھا، جو وہ کھانا چاہتی تھی وہ اس کے منہ کے پاس آ جاتا تھا۔ شیر، درندے، چیتے اس کو دیکھ کر دور بھاگتے تھے، پریشانیاں اس سے دور رہتی تھی۔ یار وہ اونٹنی ہو کر اتنا بلند مقام پا گئی، ہم تو حضور کے غلام ہیں، اگر ہمارے دل میں بھی عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن ہو جائے، ہم بھی صلی اللہ علی محمد یہ صدائیں لگا لگا کر اپنا نام اگر ہم بھی حضور کے غلاموں میں لکھوانے کے قابل ہو جائے، اگر ہماری نسبت بھی حضور کی بارگاہ سے ہو جائے، یار اگر وہ اونٹنی ہو کر مقام بلند پا گئی ہے، ہم تو حضور کے غلام ہیں، انشاءاللہ اگر ہمیں بھی نسبت مصطفیٰ حاصل ہو گئی تو رب کائنات ہمارے سارے غم اور پریشانیاں دور کر دے گا۔ اس اونٹنی کی طرح جو وہ کھانا چاہتی تھی اس کے پاس آ جاتا تھا، ہم بھی جو چاہیں گے رب کائنات بن مانگے عطا فرما دے گا۔ اس اونٹنی کو یہ مقام مل گیا تھا حضور کی نسبت کی وجہ سے۔ تو یہ حضور کی بارگاہ میں رابطہ مضبوط کرنے کا، حضور کی بارگاہ میں غلامی حاصل کرنے کا، حضور کے غلاموں میں اپنا نام لکھوانے کا، یہ بڑا ہی آسان عمل ہے درود و سلام، کہ درود پڑھنے والا ہر وقت حضور کی نظروں میں رہتا ہے، اسے حضور یاد کرتے رہتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں اس کا نام لیا جاتا ہے۔ یہاں دیکھیں کہ انسان ہو کر ہم سفارش ڈھونڈتے ہیں بڑے لوگوں کے، کہتے ہیں کہ افسروں کے آگے ہمارا نام آ جائے، بڑے دفتروں میں ہمارا تعلق بن جائے، وزیروں سے، ایم پی ایم این اے سے یہ ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے، کل کو کوئی کام ہوگا،
یہ تلک دیکھے بنانے کے لیے بندہ بڑے پاپڑ بیلتا ہے، بڑے پاپڑ بیلتا ہے، بڑی مشقت کرتا ہے دنیا کا تلک بنانے کے لیے۔ یہ جب الیکشن آتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کھڑا ہے وہ جانتا بھی نہیں کہ یہ کون ہے، کدھر سے آیا، کس گلی سے محلے سے آیا۔ کئی محلے دار ان کے حلقے کے لوگ اپنے پاس سے جیب سے پیسے خرچ کر کے بڑے بڑے فلیکس بنا کر کھمبوں پر لگاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، پیسے پلے سے لگا کر اپنا منہ لگا دیا، چہرہ لگا دیا فلیکس پر، ان کا لگا دیا، ہم فلاں کو خوش آمدید کہتے ہیں، ہاں کھمبے پر لگا دیا، ادھر لگا دیا، ادھر لگا دیا، کہ کسی طرح ہمارا یہ افسر سے سیاستدان سے تعلق بن جائے۔ ان سے پوچھے کہ تعلق کیوں بنا رہے ہیں؟ کہتے ہیں یار تعلق اس لیے بنا رہے ہیں کل کو کوئی کام پڑ جائے گا، بچے بڑے ہو رہے ہیں، کوئی سرکاری نوکری دلانی ہے، کوئی بھرتی کرانا ہے، کوئی نشئی پکڑا جائے گا چھڑا لیں گے، کوئی اور معاملات ہوں گے ان کی سفارش کروا لیں گے، یا دیکھیں گے یہ چھوٹے چھوٹے تعلق بنانے کے لیے بڑے بڑے پاپڑ بیلتے ہیں، بڑی بڑی مشقتیں کرتے ہیں۔ اور جو سب سے بڑا تعلق ہے، جو حضور کی بارگاہ سے تعلق بنانا ہے، وہ پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے، مشقت نہیں کرنے پڑتی، زبان ہلاتے ہیں، کہتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد، فوری تعلق بنتا ہے۔ ایسا تعلق حضور کی بارگاہ سے جڑتا ہے کہ درود پاک کا جو خاتم فرشتہ ہے، جو درود شریف کا خاتم فرشتہ ہے، وہ فوری وہ درود پاک لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، جا کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود محلہ منیب ٹاؤن میں محمد عثمان قادری جس کے باپ کا نام ممتاز احمد چشتی ہے، اس نے آپ کی ذات پر درود پاک پڑھا ہے۔ درود پڑھنے والے کا نام فوری فرشتے حضور کی بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں۔ بات یہی سے بات سمجھ آ جاتی ہے کہ سب سے بڑا تعلق حضور کی بارگاہ سے ہے، جہاں جس کا تعلق جڑ گیا کل قیامت والے دن وہ نجات پا جائے گا۔ دنیا میں داتا صاحب کیسے داتا صاحب بنے ہیں؟ مال سے بنے، دولت سے بنے ہیں، کوئی خزانے اکٹھے کرنے سے بنے ہیں؟ نہیں، ان کا تعلق حضور کی بارگاہ سے جڑ گیا، ایسا جڑا ہے کہ رب کائنات نے اپنی مخلوق کو ان کے قدموں کی طرف چلا دیا ہے۔ آج داتا داتا ہو رہی ہے، ان کی چوکھٹ کو، ان کے جسم کے ساتھ جو زمین ہے، زمین کے ساتھ جو دیوار ہے، اس دیوار کے اوپر دیوار ہے، دیوار کے پھر اوپر ٹائلیں لگی ہیں، ان ٹائلوں کو ہاتھ لگانے کے لیے بندے لائن میں لگ جاتے ہیں۔ کیسی حضور کی بارگاہ سے انہوں نے تعلق مضبوط کیا۔ یہ جتنے بھی اللہ کے ولی ہو گزرے ہیں، ان کو یہ مقام دولت سے نہیں ملا، مال سے نہیں ملا، فیکٹریاں بنا کر نہیں ملا، جائیدادیں بنا کر نہیں ملا، انہوں نے حضور کی بارگاہ سے تعلق مضبوط کیا۔ پھر جس کا تعلق حضور کی بارگاہ سے مضبوط ہو جاتا ہے، اس کی زبان پر ہر وقت ذکر محبوب رہتا ہے، وہ صلی اللہ علیہ محمد یہ صدائیں لگاتا رہتا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعلق مضبوط ہو گیا، درود پڑھنے لگ گئے، پھر کیا ملے گا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میری ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، رب کائنات لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ فرمایا جو زیادہ درود پڑھنے لگ جاتا ہے، رب کائنات لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، ایسی محبت پیدا کرتا ہے کہ سوائے منافق کے اس کے بارے میں دل میں کسی سے بغض رہتا ہی نہیں۔ صرف منافق جو ہے وہ اس سے بغض رکھتے ہیں۔ جو دوزخی ہے، منافق دوزخ کے حافظ صاحب سب سے تھلے والے درجے چ ہوئے گا، نیچے والے درجے چ ہوئے گا منافق۔ فرمایا سوائے منافق تو وہ کوئی دوجا بندہ بغض نہیں رکھے گا۔ اللہ ہر دل دے وچ دی محبت دا چراغ روشن کر دیتا ہے۔ اج داتا صاحب کیوں جانے؟ کیا داتا صاحب وہ کوئی ہاتھ کڑ کے ڈالر دیندے نے، سونا دیندے نے؟ کچھ نہیں، بظاہر نظر آتا ہے کچھ نہیں۔ ہمارے دل میں محبت ہے۔ محبت کیوں ہے؟ کہ انہوں نے اپنی نسبت حضور کی بارگاہ سے مضبوط کر لی تھی، حضور کی بارگاہ سے انہوں نے نسبت مضبوط کی، تو رب کائنات نے اپنی مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دی۔ آج سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ لوگ گاڑیاں بھر بھر کے جاتے ہیں، بو علی کلندر جاتے ہیں، خواجہ غریب نواز چشتی
اجمیری ان کے مزار پر حاضری دینے جاتے ہیں، وہ کیوں؟ ان کی نسبت حضور کی بارگاہ سے ہو گئی، اللہ نے حضور کی نسبت کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ جب حضور کی بارگاہ سے نسبت ہو گئی درود پڑھنے لگ جائیں گے، درود پڑھنا نصیب ہو گیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر بندہ اس سے محبت کرے گا، ہر روشن دن والا اس سے محبت کرے گا، ہر صاحب نظر اس سے محبت کرے گا سوائے منافقوں کے۔ جب لوگ محبت کرنے لگے تو دنیا روشن ہو جائے گی، جس سے جو کام ہوگا وہ نکل آئے گا، پریشانی بھی دور ہو جائے گی، مشکلات بھی آسان ہو جائے گی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنی زندگی کا مقصد بنا لے کہ ساری زندگی کیا پڑھتے رہنا ہے، تو اللہ ہماری ساری پریشانیاں انشاءاللہ دور فرما دے گا۔ جیسے میں نے ابھی ایک واقعہ سنایا تھا، محمد شعبان لڑکا 190 کھرلا والی ضلع ٹوبہ سے آتا ہے، منگل والے دن کھڑے ہو کر بتا رہا تھا کہ بھائی کے لیے آتے ہیں، آج دوسرا ہفتہ ہے، کہتا ہے کہ گردے ہفتے میں 2-3 بار واش ہوتے تھے، ٹوبہ سے کراتے تھے تو ہفتے کا 10-12 ہزار خرچہ آتا، اگر فیصل آباد سے کراتے تھے تو 16 سے 20 ہزار تک کا خرچہ آتا تھا واش کروانے کا۔ اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، انہوں نے تاریخ بال کے دے دی تھی کہ اس تاریخ تک اس کا گردہ بدلنا ہے، گردہ بھی بندوبست کر لیا تھا، 25 لاکھ روپیہ بھی لگنا تھا، گردہ بھی اپنا دینا تھا، کسی بہن بھائی کا، ماں کا، باپ کا، خونی رشتے کا، اور ساتھ 25 لاکھ روپیہ بھی دینا تھا، فیس، بیڈ کی فیس، اسپتال کی فیس، دوائیوں کا خرچہ، ڈاکٹروں کا خرچہ۔ وہ جوان ادھر کھڑے ہو کر بتا رہا تھا کہ رب کائنات نے ہم پر ایسا کرم کیا ہے، ایسا احسان کیا ہے، ذکر مصطفیٰ کی برکتوں سے رب کائنات نے ہمیں ایسا نوازا ہے، ہماری جولی کو ایسا بھرا ہے کہ بھائی کے گردے پہلے دن ہی واش ہونے بند ہو گئے ہیں، دوائی کھانی چھوڑ دی ہے، اور جو 25 لاکھ روپیہ لگنا تھا، گردہ تبدیل کرنا تھا، کہتے وہ ساری تکلیف اللہ نے دور کر دی ہے۔ یار اور کیا چاہیے، اور کیا بتائیں ہیں، ہم تو 10 کے کھپ گئے ہیں، ہف گئے ہیں۔ اس سے ساڈے کول بھی جس طرح اسی سودا کریدا نا، بندے نال سودا کر لو کہ سودا اسی کی کریدا کہ جب ٹھیک ہو جائے تو ساڈے نال مل کے درود پڑھنا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں جب ٹھیک تیرا آپریشن کر دے تو مر بھی گیا، قبر چ بھی چلا گیا، ساڈے ہتھی مر گیا تو کیس نہیں کرنا، پیسے دے کے نکلنا ہے اسپتال چوں۔ تو دیکھیں یہ اللہ نے حضور کے غلاموں کے کیسے دل روشن کیے ہیں۔ ہم کیا آپ کے پاس عرض کرتے ہیں، کیا مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار اگر تو ٹھیک ہو جائے پیسے ہم نے تجھے دے دینے ہیں، جو بتانا آپ نے جلیبیاں بانٹنی ہیں گھر میں وہ پیسے ہم دے دیں گے، آپ نے اپنا دل ہمیں دے دینا، ہم نے دل سے کیا کروانا ہے، دل کو درود پڑھنے اور پڑھانے پر لگا دینا ہے۔ پر قسمت ماڑی چنگی بلکہ ماڑی تے نہیں، ساڈے نال بھی اتنے لوگ ساڈے تو بھی پیسے ٹھوکن آ جاندے نے، ساڈی بھی چھل لان تو آفسا بندے باز نہیں آتے، گیڑا دے کے ساڈی جیب بھی ہاتھ پا کے لے جاندے نے۔ اسی درود کٹھا کر رہے، جڑے کوئی 4 چھلڑ آتے ہیں وہ کوئی ادھر پائی دے تو کھبے دی ہاتھ پا کے کٹ کے لے جاتے ہیں۔ وہ بتانے کا مقصد کہ ایسی جگہ پر صرف عقیدت رکھے، دنیاوی مطلب نہ رکھے، یہ دینی مطلب رکھے، دعا لے، درود لے، درود پاک کی برکتیں لے، بیماریوں سے نجات کے لیے دعا کروائیں، مال کی طرف دھیان نہ دے، مال کی طرف۔ یہ ایک بندہ ہمارا بھاگ گیا، بندے تو کئی بھاگ جاتے ہیں، وہ سودا خالص راس نہیں آتا، مولوی رکھتے ہیں، اس کو ہر طرح کا وسائل دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ اتنے اس کو پیسے دے کہ یہ اس کا یہ جو ہیڈ کوارٹر ہے نا یہ خراب نہ ہو۔ وہ پھر بھی جب لوگوں کو دیکھتے ہیں معاملات وسوسے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اتنے لوگ آ رہے ہیں، ادھر سے بھی کچھ کھینچ لے، ادھر سے بھی کچھ کھینچ لے، تو جو حرام کھاتا نہیں اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کھانے بھی نہ دوں۔ تو میرا ذرا مزاج طبیعت سخت ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر میں نہیں لیتا تو میں نے لینے کسی کو بھی نہیں دینے، وہ بندہ بگڑ جاتا ہے۔ بندہ کہتا یار آپ تو سکی روٹی دے گزارا کر لیندے نے، نال سانوں بھی مارن گے بھکھیا، مولوی ساڈے بھج جاندے نے، ہر طرح دی سہولت دے دی۔ میں کل دا انہاں نوں عرض کر رہا سی کہ یار کی چکر کی ہے کہ اتنے لوگ بہن نوں ترسدے نے، لوگ
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਦਾ ਉਹ ਬਦਨਸੀਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਉਸ ਦੇ ਦਰਜੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਫੌਤ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ, 8 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਬਸ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਰ ਪਾਸੇ। ਪੈਸਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ। ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਲਈ। ਉਹਨੇ मेरी साइड तो रुख फेर लिया कि मेरे माँ प्यो की क्यों साइड ली। तो ये अर्ज करने का मकसद ये था कि ये दुनिया का माल जो है ना, ये तबाह है, ये बर्बादी की तरफ खींच रहा है बंदे को। जितना ज़्यादा माल आता है बंदा उतना ही ज़्यादा पटरी से उतरता जाता है। चरस कम पीता है बंदा। कभी गरीब बंदा देखा, भुखा बंदा चरस पीन लग्या हो, जिन्होंने अपनी रोटी की फिक्र बच्चों की, चरस वही पीएगा जिहदे कोल जेबी च पैसे इजाफी ने। शराब कौन पीएगा, कंजरियां दे कौन लुटाएगा जिहदे कोल माल ज़्यादा। जिहड़ा गरीब आटा लैन च लग रहा उन्हें खुसरिया दे की निशाने ने, पैसे सुटने ने। हैं हाफिज़ साहब देखे, जो आटा लाइन में लग कर ले रहा है उसके पास तो पैसे ही नहीं गरीब के। पैसे होते तो वो 1200-1500 का थैला छोड़ के 3300 का दुकान से ले लेता। ये पैसा जो है ना, ये इंसान को दिन ब दिन बर्बादी की तरफ धकेलता है, बर्बादी की तरफ ये दावत देता, खींचता है। बंदा ना भी जाना चाहे, ये पैसा जो है ये राह रास्त से बंदे को पटरी से उतार देता है। मगर दरूदों की दौलत देखे, जितनी इकट्ठी करते जाएंगे हुजूर के उतना करीब होते जाएंगे, इतना करीब होंगे। खुदा की कसम, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे पास ये दरूदों की दौलत जितनी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा दरूद पढ़ने वाले होगे, जितना ज़्यादा दरूद पढ़कर क़यामत वाले दिन आओगे, तुम्हारा मकाम ये होगा, मेरे उतना ही ज़्यादा करीब होगे। कितना करीब होगे? फरमाया मेरे मोढे के साथ मोढा लगाकर जन्नत में जाओगे। दुनिया की दौलत बर्बादी की तरफ बढ़ा रही है, दरूदों की दौलत मुस्तफ़ा के कंधे के साथ हमारा कंधा लगा रही है। हजूर के कंधे से हमारा कंधा लगा होगा। तो माल की तरफ ध्यान देना छोड़कर यकीन करें, ये आज चेक करके देखें, ना ऐसा ही हो तो आपका ये लितर होगा, इस गरीब का सर होगा। या आज माल से ध्यान उठाकर हजूर की ज़ात पर दरूद पढ़ने पर सारा ध्यान लगा दे, अल्लाह आपकी नस्लों को रंग लगा देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें अमल करने की